کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے بطور باپ بھی ہیں، مگر دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا پاک کا حضور استقبال کریں اور اپنی جگہ میں بٹھائیں۔ اور آپ فرماتی ہیں اسی طرح صاحبزادی کا بھی یہ معمول تھا کہ جب حضور ان کے پاس جاتے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی، سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کا بوسہ دیتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اپنے پاس بٹھایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی بہت ہی عظیم صاحبزادی ہے، جس کے بارے میں مجھے حدیث پاک ابھی یاد آئی، ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلی معه المغرب وأسألہ ان یستغفر لی ولک۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان سے اجازت مانگی۔ اب دیکھیے صحابی رسول، اس نے جانا بھی حضور کے پاس ہے اور پھر بھی ماں سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کے پاس جانا ہے اور حضور کے پاس جانے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں نے آقا کے پاس جانا ہے۔ اب ذہن میں یہ تھا کہ شاید جو اماں جی ہیں، امی جان مجھے اجازت دیں یا نہ دیں۔ اب کہنے لگے اسألہ، میں صرف ویسے نہیں جا رہا، میں جاؤں گا اور حضور سے ایک سوال کروں گا۔ کون سا سوال؟ ان یستغفر لی ولک، کہ آقا جو ہے میرے لیے بھی بخشش کی دعا مانگے اور امی جان آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ ذہن میں لے کر چلے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی۔ مغرب کی نماز کے بعد حضور بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھا رہا۔ جب عشاء کی نماز ہوئی تو عشاء کی نماز بھی میں نے حضور کے پیچھے پڑھی۔ اب فرماتے ہیں پھر حضور اپنے حجرہ مبارک کی طرف چل دیے، میں ان کے پیچھے تھا، میں ان کے پیچھے تھا، حضور میرے آگے آگے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ھذا حذیفہ، ارے تو کون؟ تو حذیفہ ہی ہے نا۔ یعنی حضور کا چہرہ مبارک آگے کی طرف ہے اور پیچھے صحابی رسول جو ہیں چل رہے ہیں، حضرت حذیفہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اس طرح پیچھے مڑے حضور فرماتے ہیں تو حذیفہ ہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، حضرت حذیفہ نے حضور سے بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں گھر میں یہ بات کر کے آیا ہوں، ماں کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود سے ارشاد فرما دیا کہ جاؤ حذیفہ غفر اللہ لک ولامک، اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اتنا حضور نے فرمانے کے بعد اب حضور نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، کہ یہ آج ایک میرے پاس فرشتہ آیا ہے، یہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو پھر کس مقصد کے لیے آیا؟ کون سا ایسا خاص مقصد تھا جس کے لیے آیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا، آج ہی آیا ہے، اور آج آ کر مجھے یہ صرف خوشخبری دینے آیا ہے۔ حضور کون سی خوشخبری؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خوشخبری دینے آیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہ حسن اور حسین پاک جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری جو صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا پاک ہے نا، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، وہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ ہاں جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹیفکیشن ہے کہ سیدہ خاتون جنت جو ہے یہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، تو اب جنتی خواتین کے اندر بہت بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان میں حضرت مریم بھی ہیں، ہاں جی، ان میں جناب حضرت آسیہ خاتون بھی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم صاحبزادی جس کے لیے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کی اگر سردار ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کیا بات، کیا بات۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں جی 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 ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ
عتیقہ رفیقہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. آپ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کو اس انداز سے تشریف لائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاہ بالوں والی دھاری دار چادر تھی، کمبلی تھی، سرکار نے اوڑھ رکھی تھی. جی تو اتنے میں آپ فرماتی ہیں کہ اتنے میں حضرت حسن پاک آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کساء میں اس چادر میں لے لیا. پھر حضرت حسین پاک آئے، ان کو حضور نے ساتھ داخل فرما لیا. ثم جات فاطمہ، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا پاک تشریف لائی، ان کو حضور نے اپنے ساتھ چادر میں داخل فرما لیا. ثم جاء علی بن ابی طالب، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ تشریف لائے تو ان کو بھی حضور نے ساتھ داخل فرما لیا. اور پھر فرمایا، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور دوسری حدیث جو بھی میں پیش کر رہا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے یہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ پاک نے تمہیں ہر قسم کی نجاست سے پاک فرما دیا ہے. تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یعنی 5 تن پاک میں سے ایک ہستی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور یہ وہ ہستی ہے جن کو حضور نے اس چادر میں کساء کے اندر، اہل کساء میں سے ہیں کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر میں داخل فرما کر پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی کہ اللہ رب کائنات نے اس خاندان کو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک فرما دیا ہے. تو حضرت سیدہ خاتون جنت یہ وہ عظیم ہستی، آپ کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی نبوت کے 5ویں سال جمعۃ المبارک کے دن ہوئی. یعنی آپ کی ولادت جو ہے جمعۃ المبارک کے دن ہوئی. اور پھر جب آپ نے آنکھ کھولی ہے تو اس وقت نبوت کا کام ہو رہا تھا. حضور نے اعلان نبوت فرما دیا ہوا تھا، مطلب 5 سال ہو گئے. ہاں جی 5 سال نبوت کو ہو چکے تھے. تو آپ جو ہے پیدا ہوتی ہے اور پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ محترمہ، ہاں جی آپ کی تربیت، پھر آپ نے پرورش کی. اور پھر یہ وہ ہستی ہے جن کو بڑی بڑی عظیم صحابیات کی تربیت جو ہے نصیب ہوئی ہے. بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سرکار کی پروردہ تو تھی ہی، تو ساتھ میں حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی تربیت فرمائی، آپ بھی پرورش کرتی رہیں آپ کی. اور ساتھ میں حضرت ام فضل حضور کی چچی جان، حضرت اسما، اس طرح سے بہت ساری عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ کی پرورش کی اور آپ کی تربیت فرمائی. اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا ثمر ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک جب اللہ تعالیٰ سے عبادت کے لیے رات مانگتی ہے تو کہتی ہے مولا تیری رات جو ہے سردیوں کی یہ چھوٹی سے بڑی لمبی فرما دے تاکہ فاطمہ الزہرا ساری رات تجھے جو ہے راضی کرتی رہے، ساری رات تیری عبادت میں مصروف رہے. یہ وہ عظیم ہستی تھی جس کے لیے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اور خراج عقیدت پیش کیا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سیدہ فاطمہ از سے نسبت عزیز، حضرت زہرا از سے نسبت عزیز. آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم کو صرف ایک نسبت ملی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے. مگر جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک ہیں آپ کو 3 نسبتیں نصیب ہوئی. 3 نسبتوں کی وجہ سے آپ کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے. آپ فرماتے ہیں پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. فرمایا کہ جس ہستی کی بیٹی ہیں جانتے ہو کون ہے؟ وہ محمد کریم ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ امام النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے امام اولین و آخرین. اولین و آخرین کے امام ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول تشریف لائے، جتنے بھی نبی آئے، سب کے امام ہیں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے.